حمد و ثنا کے اعلیٰ و اعلیٰ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی اعلیٰ و برتر ذات کے لیے درود و سلام امام کل امام کائنات سید الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ میں قرآن اور اہل قرآن کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گفتگو کروں گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید سے پیار اور لگاؤ نصیب فرمائے، ہم قرآن کو سنیں، اس سے دل لگانے والوں میں شامل ہو جائے اور ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ان فی الارض، یقیناً اس زمین میں اہل اللہ و خاصتہ، کچھ لوگ اللہ والے ہیں جن کو رب کریم نے اپنی خصوصیت کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ ان میں کون لوگ ہیں؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے لوگ ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو جبریل امین علیہ السلام نے سنا، لوح محفوظ سے حاصل کیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور وہ کلام لفظی معنوی اعتبار سے متواتر ہے، قطعی و یقینی علم کا فائدہ دیتا ہے، ایسے مصاحف میں مکتوب ہے جو تحریف و تغییر سے محفوظ ہے۔ وہ کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المنظر بالمتواتر۔ یہ قرآن مجید کا شرف ہے کہ قرآن رب کریم نے تمام پہلی کتب کا ناسخ بنا کے اس دنیا پہ نازل فرمایا ہے، اور قرآن مجید کا تعارف قرآن نے اپنے اندر بے شمار مقامات پہ کروایا۔ لفظ القرآن 65 مرتبہ قرآن مجید میں مذکور ہوا ہے، اور رب کریم نے اس کتاب کو بہت سے ذاتی اور صفاتی ناموں کے ساتھ قرآن مجید میں ہی تذکرہ کیا: الفرقان، البرہان، الکتاب، الذکر، اور رب کریم نے اس کو الحق بھی کہا، التنزیل بھی کہا، کریم بھی کہا، عزیز بھی کہا، مجید بھی کہا۔ اتنے عالی شرف کتاب کیوں آئی ہے؟ قرآن کریم یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کوئی بھی ایمان والا اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک قرآن کریم پر ایمان نہیں لے آتا، کیونکہ دین کی نہایت ہی اہم ترین اساس ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ جہاں تک رب کریم پہ ایمان لے کر آنا لازم ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت طیبہ طاہرہ کو ماننا بھی لازم ہے، تو قرآن مجید پہ ایمان لے کر آنا بھی اتنا ہی لازم ہے۔ کیا مفہوم ہے قرآن پہ ایمان لانے کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پختہ تصدیق ہو، اس بات کا پختہ یقین ہو کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ کسی غیر کی طرف سے آنے والا صحیفہ نہیں ہے،
یہ منزل من اللہ ہے اور یہ کلام اللہ ہے، یہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ وہ بہت سے فرق گمراہ ہو گئے جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ یہ درخت سے آواز آئی ہے، یہ جبریل کے دل میں القاء کر دی گئی ہے۔ بالکل نہیں، یہ رب کریم کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن رب تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ تھا امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سخت ترین جیل اور وہ اذیتیں برداشت کی، امت کو گمراہی سے بچایا۔ سلام کہتے ہیں امام اہل سنہ امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کو، جنہوں نے یہ بات لکھی کہ اگر امت میں احمد بن حنبل جیسی شخصیت نہ ہوتی، امت محمدیہ گمراہ ہو جاتی۔ آج وہ لوگ بھی قائل ہو جاتے اس بات کے کہ قرآن مخلوق ہے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ خاص باتوں کو لگاؤ بھی رکھا تھا۔ سلام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شخصیت کو، جنہوں نے ثابت قدم رہ کر وہ کوڑے بھی برداشت کیے کہ فرماتے ہیں اگر ہاتھی کو بھی لگ جاتے وہ بھی مر جاتا۔ اس قرآن کی صفت الہی ثابت کرنے کے لیے سب کچھ برداشت کیا تھا۔ اور جب جیل سے نکالنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، شاگرد صاحب موجود تھے، لاکھوں کی تعداد کا مجمع تھا، انہوں نے کہا امام صاحب آج آپ کی برات کا اعلان کیا گیا ہے، آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جو آپ کہیں گے ویسے کیا جائے گا، معتصم باللہ سے کیا کہتے ہو بدلہ لیا جائے گا۔ امام صاحب نے ایک بات کہی تھی، میں صرف اس لیے نہیں، میں یہ جیل، یہ اذیتیں، یہ تکالیف میں نے اس لیے برداشت نہیں کی، یہ معتصم کیا حیثیت رکھتا ہے، میں اس کے لیے نہیں، میں کلام اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسی کلام اللہ کی خاطر میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ یہ کلمے تھے کہ وہ اس کے درباری، وہ ملا جو فتویٰ دیتے تھے اس کو کہ یہ خلق قرآن کا مسئلہ، یہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ لوگ جو امام احمد بن حنبل کے مخالف تھے، اس دن وہ بھی گھٹنے ٹیک کر یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ سلام کہتے ہیں قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ بنانا کہ کلام اللہ اکیلے اللہ کی دعوت دینے والی کتاب ہے، اس میں آ کر لات، منات، عزا اور دیگر جتنے بھی آلہہ جن کو پوجا جاتا تھا، جن کی وجہ سے امتوں کو گمراہ کیا جاتا تھا، قرآن نے آ کر ہدایت کا سبق توحید الہی کے ساتھ سکھایا ہے۔ لوگوں توحید ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے ساتھ انسانیت اور قومیں زندگی برسر کرتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، قوموں کو بہادری ملتی ہے، قوموں کے سارے عزتوں سے بلند ہوتے ہیں۔ رب کریم کے قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ وہ مسئلہ توحید قرآن لے کر آیا جس نے ابن آدم کا ساتھ عزت سے بلند کر دیا۔ یہ در در کا پجاری تھا، یہ حضرت شہر کے پاس جھکتا تھا، یہ در در ذلیل ہوتا تھا، قرآن نے اٹھایا ہے، ساری جگہوں سے جبینوں کو اٹھایا، رب کریم کے سامنے لا کر جبینیں جھکا دی ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ بات پہ یقین اور ایمان لانا لازم ہے کہ اس کتاب میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ تعارض سے پاک ہے، اور یہ جن و انس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا کوئی مشکل ترین بھی نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے نہایت ہی آسان ترین الفاظ میں نازل فرمایا ہے، اور محفوظ ہے، حفاظت میں جان بندہ ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا بھی ہے اور قیامت حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہے۔ کوئی بندہ نہ شک میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو سکتا ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہو، کسی نے کچھ اضافہ کر دیا ہو، کسی کے کوئی کلام اس میں شامل ہو گئے، نہ اگر یہ عقیدے میں کمزوری آ گئی ایمان چلا جائے گا۔ یہ محفوظ ترین ہے آج تک اور قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ اور یہ اعتقاد کہ یہ تمام پہلی جتنی بھی کتابیں رب کریم نے نازل کی تھی، خواہ زبور ہو، خواہ تورات ہو یا انجیل ہو، یہ سب کتابوں کو منسوخ کر دینے والی کتاب ہے۔ اس نے ان شریعتوں کو
شریعت کو مانیں گے وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اور یہ اپنی فصاحت و بلاغت میں بے مثل ہے، بے مثال ہے، یہ تصدیق کرنا پڑے گی۔ اور اس مضمون کو بڑے جاندار اور شاندار الفاظ سے رب کریم نے کلام اللہ میں بیان فرمایا ہے۔ مکے والوں نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کا انکار کرنے کی سعی کی تھی، کوشش کی تھی، اور جو نبی بھی آیا، جس دور میں آیا، اس نبی کو اس دور کے مطابق ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ عطا کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے عروج پہ تھا، تو رب کریم نے سارے جادوگروں کا توڑ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا نصیب فرمایا۔ کسی جادوگر سے اس کا جواب تیار نہ ہو سکا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اس دور میں اتنے بڑے عروج پہ تھی، بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے نبی شناس، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ نصیب کیا وہ تمام اس پہ حاوی تھا۔ کوئی طبیب کوڑی کا علاج نہیں کرتا تھا، مادر ذات اندھے کا علاج نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ نبی نہ اللہ کے حکم سے بینا ہو جاتا تھا۔ کوڑی زیادہ آدمی تندرست ہو جاتا تھا اللہ کے اذن سے، پرندہ بنا کے اللہ کے حکم سے پھونکتے اڑ جاتا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو بڑے بڑے شعراء اپنا شعری کلام کہتے، بڑے بڑے فصیح اپنی فصاحت سے گفتگو کرتے کہ گھٹنے ٹیک لیتے تھے شعراء بھی ان کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب کو جو کلام دیا، ایسا کلام وہ دیکھ مکے والوں نے دیکھے کہ جب زمان رضی آیا تھا، وہ زمان رضی جب مجلس میں آ جاتا، بڑے بڑے فصیح اٹھ کر اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں آیا، لوگوں نے بات کی، میرے محبوب کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زمان آ رہا ہے، آج بہت بڑی فصاحت کا امام آ رہا ہے، آج کیا بنے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا صحیفہ وہاں پہ نہیں بھیجا، محبوب نے فرمایا علی سورۃ الکوثر لکھ کر وہاں پہ لٹکا دو۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر وہاں پہ لٹکائی، جماعت کی نظریں پڑی، مکے والوں کا بڑا مان تھا، آج کچھ کہے گا سماج؟ جماعت نے دیکھ کر کہا کیا جواب دوں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَلِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ زبان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ساری کائنات کے جن و انس کے فصحاء و بلاغاء کو کھلا چیلنج ہے، ساری کائنات کے فصحاء و بلاغاء و شعراء جمع ہو جائیں، وَلِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگرچہ بعض ساری اکٹھی جماعتیں مل کر بھی آ جائیں تو میرے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن معجز ہے، یہ عاجز کر دینے والا ہے، یہ ایسا رب کریم کا صحیفہ ہے، اس نے تمام فصیحوں کے منہ موڑ دیے تھے، اور رب کریم نے یہ بات کہی کھلا چیلنج ہے، جاؤ ایک آیت لے آؤ، ایک پارہ لے آؤ، جاؤ تمہیں 10 سورتیں لے آؤ، پورا قرآن لے آؤ، تمہیں کھلا چیلنج ہے۔ لیکن کوئی آج کے دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس چیلنج پہ کوئی بات ایسی نہ لا سکا جو قرآن کا توڑ ہو۔ اس لیے رب کریم کے اس صحیفہ پہ یہ یقین لانا ہوگا کہ یہ صحیفہ بے مثل و بے مثال ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے آسمان کی طرف سے آنے والے پیغامات الہیہ میں سب سے آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کسی کتاب کا
چشمہ تمہارے پاس بھیج دیا ہے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین یہ روح الامین لے کر آنے والا تیرے اسلام کے مختلف واقعات و ادوار کے اعتبار سے سوالات کے جواب میں نازل ہونے والا قرآن 114 سورتوں میں مشتمل ہے جس میں 86 سورتیں پیغمبر کی ہجرت کے قبل اور 28 سورتیں ہجرت نبوی کے بعد سے ہونے والی ہیں 37 سورتیں جن کے شروع میں چیلنج ہے اور فرض مطابق کرنا کوئی اس کا معنی دنیا سے ہر فرق بتا کے دکھائے جیسے کہ الف لام میم ہے الف لام را ہے 37 سورتوں کے شروع میں چیلنج موجود ہے قرآن مجید 4 حصوں پر مشتمل ہے اس لمبی 60 سورتیں سورہ نام ہے 100 آیت والی سورتیں 200 آیت والی سورتیں اور 10 مفصل سورتیں جس میں حجرات سے آخر تک ہے اور یہ قرآن اصل سورات کا اسلامک تصور نہیں ہے کوئی بھی بندہ اس میں دکھانے اس قرآن میں 5 آیت زندگی میں اسلام راضی ہو ہے اسلام میں قریب ہے صرف قرآن میں بیان ہوئے ہیں ہم اور مخاصمہ ہے یہ لوگ ہیں اللہ کی تصویر پہ اعتراض کیے طریقے سے پوری زندگی اور 24 سالوں کے جواب ہے 24 ہیں اور مستقل جواب دیے گئے ہیں فوراً وجہ سے یا پھر کیا دنیا سے تصویر سے آشائی اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو صاحب بھی کی اور سوال اس کے بارے سے یہ ہے سو قدم کا اس چوتھا ویژن کے لیے کیا جاتا ہے اللہ عالیہ کے بل جب بنایا جاتا ہے اور ہمارے جو سنی مسلمان ہیں یہ بھی اشارہ اور دوسرا علم تصویر ہے اور فرمائے اللہ اس کا بیان مجید بنانے سے ہے چار مضامین پہ مشہور ہے ان آج مجید ہے یہ عقیدہ ہے اور یہ ہے سورہ عبادات کہتے ہیں دوسرا قرآن مجید میں عبادات کا ہے جس میں نماز روزہ حج زکات دیگر عبادات کا ذکر ہے اور تیسرا معاملات زندگی کیسے چلانے ہیں تجارت کے احکام موجود ہیں قرآن مجید میں نکاح و شادی کے معاملات کیسے اور برادریوں کے آپس کے تعلقات رشتہ داریاں سارے مضمون کو اس چوتھے تیسرے مضمون میں معاملات میں ذکر کیا گیا ہے اور چوتھا مضمون کائنات کے امور ہیں یہ چار مضامین اہم ترین اس کتاب اللہ میں موجود ہیں اور یہ سارے مضامین من جانب اللہ ہیں اور ان کی حفاظت محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کس طرح کی گئی یہ حفظ کے ذریعہ کتابت کے ذریعہ قرآن محفوظ کیا گیا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسے حفظ پہ ہی چھوڑا گیا تھا نا یہ کتابت بھی کی گئی اس کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت زیادہ صحیح الحافظہ لوگ جب بھی کوئی حصہ قرآن کا نازل ہوتا اس کو یاد کرتے اور امام کائنات اس کو لکھواتے بھی تھے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب آیت لا یستوی القاعدون نازل ہوئی تو محبوب نے فرمایا زید بن ثابت کو بلاؤ وہ اپنی دوات بھی ساتھ لے کر آئے سیاہی بھی ساتھ لے کر آئے اپنی قلم بھی لائے اور اونٹ کے شانے کی ہڈی بھی لے کر آئے یہ آیت میں نے اس کو لکھوانی ہے سیدنا براء فرماتے ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے امام کائنات نے اترنے والا نازل ہونے والا حصہ قرآنی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو لکھوایا اور انہوں نے لکھ کر محفوظ کیا اسی طرح پورا قرآن وزیر حفظ محفوظ تھا اور قرآن کریم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تو پھر بے اشتیاق ساتوں قرآنوں کے ساتھ 3 شہیدوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیٹی بنا کر حفاظ کی 6 حفاظ کے ساتھ جمع کر کے وہاں پہ نگرانی میں یہ پورا کا پورا مصحف لکھوایا تھا اور پھر دور عثمانی میں باقی قراتوں کو حذف کر کے صرف ایک ہی قرات حفظ میں اس کو جمع کیا گیا ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور روایت تواتر سے ہمارے تک آ رہا ہے کیسے نہ آتا رب کریم نے ذمہ داری جو لی ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کائنات کے لوگوں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ہم نے ذمہ داری لی ہے
یہ قرآن آنے والا لوگوں ہدایت رحمت اور بشارت کا سرچشمہ محبت سے لیجئے گا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ دوسرے مقام میں فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ لوگوں یہ قرآن ہدایت بھی ہے یہ رحمت بھی ہے یہ خوشخبریاں سنانے والا مسلمانوں کے لیے الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کے پیغام بھی کہاں سے ملتے ہیں قرآن سے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور امراض قلب ہو شکوک و شبہات کی بیماری ہو گندگی و نجاست قلبی ہو کفر و شرک ہو حسد و بغض ہو خود غرضی حرص و طمع تمام بیماریوں کو شفا سے بدلنا چاہتے ہو تمام بیماریوں کا تدارک چاہتے ہو قرآن کو سینے لگاؤ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امراض قلب میں سب سے بری بیماری وہ شہوت کی بیماری ہے شہوت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر انسان کو اطاعت سے شریعت کی تابعداری سے مانے ہوتی ہے روک لیتی ہے اور دوسری بڑی بیماری قلبی بیماریوں میں شبہ کی بیماری ہے جب شبہات عروج پکڑتے ہیں ان میں یقینی چلا جاتا ہے آدمی نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرنا شروع ہو جاتا ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات عبادات کے بارے میں شکوک و شبہات یقین کا پہلو ایسا گیا کہ زندگی گھاٹیوں میں جا اترا اس لیے محبوب سبحانی ہمیشہ دعا بھی کیا کرتے تھے لا مقلب القلوب اللہ میں دل کو کچھ پھیرنے والا ہے میں دل کو ہدایت پہ پھیرنے کی دعا مانگتا ہوں اللہ میرے دل کو ہدایت پہ رکھنا اور ان ساری بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو آؤ قرآن کو سینے لگاؤ پریشانیوں کا حل ہے قلبی مسائل کا حل ہے سکون قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر اپنے جسم کو بھی اور اپنی روح کو بھی شفایاب کرنا چاہتے ہو کثرت سے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں رب کریم فرماتے ہیں لن تبور ہر گز یہ تجارت گھاٹے والی نہیں ہے یہ بے بہا فوائد سے لبریز تجارت ہے قرآن کریم لوگوں قوموں کے عروج کا ذریعہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات یہ درجے یہ بلندیاں یہ رفعتیں یہ قرآن کے حصے میں ہیں جو لوگ قرآن سے ملتے چلے جاتے ہیں اللہ ان کو بلندیاں عطا کرتا جاتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین آؤ لوگوں اللہ کریم کے قرآن کے ذریعے کتنا بلند فرماتے ہیں قرآن سیکھنے والے قرآن سکھانے والے قرآن سے تعلق جوڑنے والے آؤ محبوب سبحانی کی زبان سے سنیے گا حفاظت رب کریم نے خود کرنی ہے جو اس کا حصہ بنتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لڑی میں پروئے جاتے ہیں رب تعالیٰ کیا شرف دیتے ہیں ان کو محبوب سبحانی نے جو زبان شریف بولنے والی ذات ہے جن کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وحی یوحیٰ والی زبان ہے اللہ فرماتے ہیں اگر میرا محبوب ایک لمحہ بھی ہماری مرضی کے سے ہٹ کر بولے لَأَخَذْنَاهُ بِالْجَمِيعِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اس زبان سے اتھینٹک کلمات نکلتے ہیں خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع کرو قرآن کے ساتھ جڑو بہتریاں تمہارے نصیبے میں آ جائیں گی لوگوں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ امت مسلمہ کے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم لیتے ہیں قرآن کی تعلیم لیتے ہیں چنانچہ اسلاف نے اس مقام کے حصول کے لیے دن رات کی کوشش صرف کر دی امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے فرماتے دور عثمانی سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک میں نے قرآن پڑھایا لوگوں کو اور کس چیز نے اتنا لمبا دورانیہ
مسائل کے باوجود مجھے مسند پہ بٹھائے رکھا. فرمانے لگے محبوب سبحانی کی اسی حدیث نے مجھے مسند سے چمٹنے کے اوپر مجبور کیے رکھا. حالانکہ میرے اوپر اتنی بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، اگر وہ تکلیفیں بہت پہاڑ پہ بھی آتی تو وہ بھی ہل جاتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا. لیکن اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مسند قرآن کو نہیں چھوڑا، میں مسند قرآن سے لگا رہا، ہمیشہ اس کی تعلیم دیتا رہا، کیونکہ محبوب فرما کے گئے ہیں ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرات ائمہ محدثین کی محنتیں کوششیں کاوشیں پڑھو، دیکھو کتنی کاوشیں اور کوششیں انہوں نے قرآن مجید کے لیے کی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، شاگرد تھے، استاد تشریف لائے ہیں، بہت اچھا کھانا بنایا، نماز عشاء پڑھ کے آئے، کھانا کھلایا، پاس پانی بھی رکھ دیا کہ حضرت شیخ، حضرت استاد صبح وضو کریں گے، تہجد کے لیے اٹھیں گے، کہیں پریشانی نہ ہو. مصلی بھی لگا دیا ان کے نوافل کے لیے. تو صبح آئے، پانی اسی طرح لوٹے میں پڑا ہوا ہے، اسی طرح بستر تو بات بھی نہیں پڑا. پوچھنے لگے استاد جی بیداری نہیں ہوئی تھی. فرمانے لگے احمد تیرے کھانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکت تھی کہ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پہ شروع کیا ہے، اسی پہ ہی شروع ہو گئی ہے، اسی پہ ہی استدلالات ہوتے رہے ہیں. مفاہیم قرآن سمجھتا رہا ہوں، اسی کے ساتھ، اسی قرآن کے ساتھ شادی کی شروع ہو گئی ہے. سونے کا موقع ہی نہیں ملا، اتنا دل لگایا تھا ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ. اسی لیے آج اللہ نے ان کے لیے دنیا میں قبول رکھ دیا ہے، آج دنیا میں عزت کے ساتھ ناموں کو بلند کر دیا ہے. اور یہی بات صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت فرماتے ہیں، اس کے لیے دنیا میں قبول رکھ دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت القا کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں پیار ڈال دیتے ہیں. احباب، قرآن کریم ایک ایسا عالی شان سا چشمہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قرآن سیکھنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تعمن حجته. امام کائنات نے فرمایا اللہ آسمانوں پہ اس کا اجر لکھنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا کتنا بڑا اجر لکھنا ہے، اس کا اجر پورا مکمل حج کرنے کا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھنا ہے. یہ قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، پورا حج مکمل. اور فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتے آتے ہیں لتاسو اجنحتها لصالح طالب العلم، اس طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. ساری کائنات کی مخلوقوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، وہ اس کے لیے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے معافی طلب کر رہے. حتی الْحِیتَانُ فِی الْمَاءِ، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اور طالب علم مسجد آئے، انتظامیہ کو کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد کی وصیت کو قبول کرو. ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے پاس کتاب اللہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کتاب اللہ پڑھنے آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہو، ان کو مرحبا کہو، اہلا و سہلا مرحبا کے ساتھ ان کو پورا پروٹوکول دیجیے گا. اور ان کے بارے میں بلائی کی نصیحت میں محمد سے طلب کر لو. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ آتا ہے کلاس لگاتا ہے وما من بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه بینہم. اللہ کے گھر بہت ہیں، لیکن اللہ کے گھروں میں سے وہ گھر جس میں کتاب اللہ کی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے، وہ گھر کتنا عالی شان ہے، کتنا عظمت والا ہے. وما من بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه
गशियतहुम रहमा व ज़करहुम अल्लाहु फी मन इंदा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा कर उन पे खड़े हो जाते हैं, अपने पर फिरा देते हैं इनके ऊपर। सुभान अल्लाह, इतनी अज़मत किस वजह से मिली है? कुरान मजीद की तलाश में आकर बैठा है और महबूब सुब्हानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों ये इतना आलीशान के काम है, इतनी आलीशान अज़मत वाली सीट है कि बारी ताला खुद उन लोगों का तज़किरा नूरानी फरिश्तों में करते हैं। खुद रब्ब करीम इन लोगों का तज़किरा जो कुरान सीखते हैं, कुरान सिखाते हैं, कुरान से दिल लगाते हैं, उनका तज़किरा रब्ब करीम अपने पास करते हैं। और अहद नबवी में इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में कान तअक़्क़ु सहाबा से बयान किया गया है। सहाबा की आदत हुआ करती थी मस्जिद में हल्के लगाते, कुरान मजीद की तालीम के हल्के। और महबूब ने फरमाया अगर हल्के लगे, एक तुजार का हल्का हो, एक ज़िक्र वालों का हल्का हो, एक कुरान वालों का, तालीम वालों का हल्का हो, मैं मोहम्मद आऊँगा तो मैं मोहम्मद उस हल्के में बैठूंगा जिसमें किताबुल्लाह की तालीम दी जाती है। रहमत कायनात इस हल्के में आना पसंद करते हैं। और सुनो, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने कहा है व अंज़लतु अलैका किताबन ला यस्रुहुल मा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म जारी किया था कि सहीफा कुरानी को कुफार के इलाके में लेकर नहीं जाना, कहीं ये जला न दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया महबूब को, कुदसी हदीस है, अंज़लतु अलैका किताबन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारे ऊपर एक ऐसा सहीफा उतारा है, ला यस्रुहुल मा वला युहर्रिकुन नार, इसको पानी धो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। ये छोटे छोटे बच्चों के सीनों में भी मैं अल्लाह महफूज कर दूंगा। कौन जलाएगा, कौन सा पानी इनके सीनों से धोएगा उसको? ये किताबुल्लाह की शान है, ये अज़मत वाला सहीफा कितनी शान वाला। और वो हाफ़िज़ कुरान कितना कीमती इंसान है, कितनी फजीलत वाला है। इमाम कायनात ने फरमाया जो हाफ़िज़ हो उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना, ये अल्लाह की इज्जत में से है। एहतराम और तकरीम का वो मुस्तहिक है। इन्ना मिन इजलालिल्लाहि तआला इकरामु ज़िश्शैबतिल मुस्लिम व हामिलिल कुरान। आपने फरमाया हामिलिल कुरान की इज्जत किया करो, जो इनकी इज्जत नहीं करता अल्लाह करीम की इज्जत भी नहीं करता। कौन सा हाफिज, कौन सा हाफिज गैर गाली नहीं पुकारते करने वाला, नहीं रब्बे करीम के साथ के रास्ते में जुल्म इख्तियार करने वाला, और ना ही किताबुल्लाह से हटने वाला। किताबुल्लाह को मंशूरे जिंदगी बनाया है, दस्तूरे जिंदगी बनाया है, किताबुल्लाह को अपने ऊपर नाफिज किया है। किताबुल्लाह की अमली तस्वीर है हाफिज़ कुरान। उसके बारे में फरमाया जो ऐसा हाफिज है, ऐसा हामिल कुरान है, ऐसा हामिल कुरान है, उसकी इज्जत करना तुम्हारे ऊपर लाज़िम है जिस तरह तुम्हारे ऊपर अल्लाह की इज्जत करना लाज़िम है। और आपने फरमाया तुम सारे ही मुसलमान हो, इमामत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सहाबा ने पूछा, आपने फरमाया अक़राउहुम लिकिताबिल्लाह, जो किताबुल्लाह को सबसे ज्यादा तुम में से पढ़ने वाला है वो सबसे ज्यादा हकदार है कि तुम उसको किताबुल्लाह की इमामत के, अपनी नमाज की इमामत के लिए खड़ा करो, क्योंकि वो अक़राउहुम लिकिताबिल्लाह है। क्यों? आपने फरमाया ये आलिम है, और आलिम की फजीलत तुम्हारे अंदर ऐसे है, फज़लुल आलिम अलल आबिद, इबादतें करने वाले हजार हो, आलिम एक हो, किताबुल्लाह को समझने वाला एक हो, उधर 1000 आबिद हो। शैतान पे एक आबिद उतना भारी नहीं है जितना एक आलिम मुझ पे भारी है। और सुनो, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम, मेरा अदना सा उम्मती एक जानिब हो, एक जानिब मैं मोहम्मद हूँ। फर्क तुम्हारे सामने है, कितना ज़मीन और आसमान से बड़ा फर्क है। इसी तरह आलिम की फजीलत तुम्हारे अंदर ऐसे है जैसे अदना से उम्मती की फजीलत में मोहम्मद के मुकाबले में है। हज़रात तवज्जो तरफ बात है। आका ने फरमाया हामिलीन कुरान की आदत के ज्यादा लायक हैं। इब्ने अबी अफ़ज़ा को सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाकिम मुकर्रर कर दिया। सहाबा ने एतराज़ किया, सरकार आपने गुलाम को उठाकर अमीर मुकर्रर कर दिया है,
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، فرمانے لگے میں کیوں نہ اس کو امیر متعین کروں، انہم قارئ لکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وہ کتاب اللہ کا حافظ ہے، کتاب اللہ کو صحیح پڑھنے والا ہے، تو سب میں سے میرے ہاں قیادت کا وہی لائق ہے۔ اور سنو، قرآن اتنی بڑی انسان کی بلندی کا باعث ہے کہ جب عہد کے شہداء کو کی تدفین ہو رہی تھی نا، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا حفاظ کو آگے کرو قبر میں، حفاظ کو آگے کرو۔ اور سنو، حافظ قرآن جب قبر سے اٹھے گا نا، حسن رضی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ کھڑا ہوگا، ملاقات کرے گا اور ایک انتہائی بہترین سواری مہیا کرے گا، اور سواری پوچھے گا، حافظ قرآن پوچھے گا تو کون ہے؟ تو جواب آئے گا میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں جس کے ساتھ تو نے راتیں بیداری سے گزاری تھی، میں تیرا شافع بھی ہوں، شفیع بھی ہوں، میں تجھے اٹھا کر لے کر جانے والا بھی ہوں۔ اور ہم نے فرمایا حامل قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یوزا علی راسہ تاج الوقار، تاج الوقار اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اس کی روشنی مسند احمد میں روایت موجود ہے صحیح سند سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یوزا علی راسہ تاج الوقار، وقار کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اور اس کا ایک موتی، اس تاج کا ایک موتی پوری دنیا کے لوگ مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکیں گے۔ اور یہ تو حافظ قرآن ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین کو لایا جائے گا، اس کو اتنے عالی شان لباس سے نوازا جائے گا، پوچھیں گے اللہ اتنا عالی شان لباس کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لباس اتنا قیمتی ہوگا ساری کائنات مل کر اس لباس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ پوچھے گا، یہ والدین پوچھیں گے ہمیں اتنا عالی شان حلہ کیوں پہنا دیا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے آج تمہیں عزت سے نوازا گیا ہے۔ اور جب میدان حشر میں پہنچیں گے الماہر بالقرآن مع الصفوۃ الکرام البررہ، محبوب نے فرمایا ادھر بھی دائیں جانب بھی فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں، دائیں جانب بھی فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں، آگے بھی فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں۔ اس کو پورے خوش آمدیدی دستوں میں، پورے معزز ترین فرشتوں کی معیت میں رب کریم کی مجلس میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں پہ جائیں گے لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، انبیاء کا حال یہ ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل قرآن شفیع لاسرارہ، قرآن اس نے اپنے ساتھیوں کی، اپنے ماننے والوں کی، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی سفارش کرنے کے لیے میدان محشر میں آ جائے گا۔ اللہ منعتہ النوم، یہ ساری رات قاری صاحب کو میں نے نیند سے روکا، پچھلے پہرے نیند سے روکا، اٹھا میرے ساتھ راتیں گزاری ہے، میرے ساتھ اس نے پڑھ پڑھ کے زندگیاں گزاری ہیں۔ اللہ میں سفارش کرتا ہوں، رب کریم محبوب فرماتے اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کے اس حافظ قرآن کو معاف فرما دیں گے، معافی نہیں کریں گے۔ توجہ کرنا، دوسری روایت سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا من قرأ القرآن فاستحضرہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پھر یاد رکھا، بھولا نہیں، یاد رکھا، اور ما حل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، ساری زندگی حرام زندگیوں میں نہیں۔ ادھر حافظ قرآن ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، حجامت جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، طریقہ زندگی آقا علیہ السلام کے منہج کے خلاف ہے، ایسے حفاظ یہ لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا عذاب ہے جو تم نے قرآن مجید کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے قرآن مجید سے بے وفائی کی ہے۔ لوگوں محبوب فرماتے ہیں اللہ حلالہ، اس نے اللہ کے حلال کو حلال سمجھا، اللہ کے حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل بھی فرمائیں گے، وشفعہ فی عشرۃ اہلہ، اللہ اس کے خاندان کے 10 لوگوں کی سفارش بھی اس کے حق میں
اسی کی سمارے سے 10 بندے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ ایسے حافظ قرآن تیار کیجئے گا۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے جیسے ادارے میں الحمدللہ سے حفظ قرآن کی کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے، بہت بڑا شرف ہے لوگوں۔ 5 فائدے ہیں، 5 بہت بڑے فائدے۔ حافظ قرآن بنائیے گا اپنی اولادوں کو، قرآن سے جوڑیے گا اپنی اولادوں کو، دنیا بھی عزت والی، قبر بھی عزت والی، حشر بھی عالیشان، اور پھر ماپے بھی عزت والے۔ اور تیسری بات سنو، جو کتاب اللہ پڑھاتا ہے بیٹھ کر قاری، پریشان نہ ہو، تنخواہ تھوڑی ہے، حالات الگ ہیں، زندگی ضرور تلخی سے گزر رہی ہے، لیکن سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم سکھانے والا جو استاد ہے، معلم قرآن ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت کیا ہے؟ ہر ایک آیت جو وہ بچہ پڑھ رہا ہے بے عین ہی اس بندے کے، اس قاری قرآن کے اعمال نامے میں بھی درج ہو رہی ہے۔ صحیح روایت ہے، ٹھنڈک بات کر رہا ہوں، اس کے اعمال نامے میں بھی بے عین ہی درج ہو رہی ہے۔ اور قیامت والا دن ہوگا، آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضیلت سے نوازیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم زد، اللہ بھی بدلا نہیں ہوا، اللہم زد، اللہ اور زیادہ کر، فزاد اللہ ہو، اللہ اور بڑھائے گا شرف کو، پھر کہے گا قاری قرآن، معلم قرآن کہے گا اللہم زد ہو، اللہ اور بڑھا، فزاد اللہ ہو۔ سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی، اللہ اور بڑھائے گا، کہاں لے جائے گا؟ علی منابر نور مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ نور کے ممبروں پہ لے جائے گا۔ اور انتظامیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یراق المؤمن من عمله وحسناته، وہ عمل اور وہ حسنات جس کی وجہ سے مومن کو نوازا جاتا ہے، اس کی موت کے بعد بھی اس کے عمل کو جاری رکھا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علما علمہ ونشرہ، وہ بندہ جو تعلیم دے رہا ہے اور وہ بندہ جو نشر کا باعث بن رہا ہے۔ وہ انتظامیہ جو انتظام کو چلانے میں کوشاں ہے، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، اللہ کی زندگیوں میں آسانیوں میں تبدیل تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قبر میں ان کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاری رکھتے ہیں، اللہ جاری رکھتے ہیں۔ جتنی دیر تک کہ بچے حافظ قرآن حفظ پڑھتے رہیں گے، آگے نشر کرتے رہیں گے، تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یاد رکھو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا، فرمانے لگے ایک دن اپنے تلامذہ میں تشریف فرما تھے، آنکھیں چلی گئی تھیں، رو رہے تھے بیٹھے، تلامذہ سے کہنے لگے میں اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں ساری کائنات کے لوگوں کے اعمال نامے بند ہو جائیں گے، ہمارا بند نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ آپ کا کیسے بند نہیں ہوگا؟ کہا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا اور نبی رحمت کی امت کو سکھایا، اور اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ جب تک قیامت نہیں آتی یہ کتاب اللہ موجود رہے گی، جب تک قیامت نہیں آتی کتاب اللہ موجود رہے گی، پھر میرے باز کے تلامذہ بھی موجود رہے گی۔ جتنی دیر تک میرے شاگرد پڑھتے، آگے میرے شاگردوں کے پڑھائے ہوئے پڑھتے رہیں گے، اتنی دیر تک عبداللہ بن عباس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا۔ اس لیے حوصلے سے بلند ہمت ہو کر اس سلسلے کو شروع کرو اور اس سے محبت کو جوڑو۔ لوگوں قرآن کی حفاظت، قرآن کی تعلیم، یہ سارے کے سارے کام قرآن کریم کو نازل کرنے، اس کی حفاظت کرا کے، اس تاک قیامت کے لیے محفوظ کر کے، اس کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کروا کے، قرآن کی فضیلت اور شان بیان کر کے، مقصد کائنات کے خالق کا مقصد کیا ہے لوگوں سنو۔ رب کریم فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے صرف تلاوت کے لیے ہی نہیں اتارا، صرف شفا ہی کے لیے نہیں اتارا، یہ تو اس کے اضافی فوائد ہیں۔ لوگوں کتاب اللہ کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس پہ غور کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لو۔
اور اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کیا ہو گیا ہے، تمہارے دلوں کو تالے کیوں لگ گئے ہیں، تمہاری زبانیں قرآن کے حوالے سے بند کیوں ہو گئی ہیں، کیوں ہے تمہیں اللہ کے پیغام کو سمجھنے کا تمہارے اندر ٹائم کیوں ختم ہو گیا ہے۔ جس مدد سے پوچھو وقت نہیں ہے، وہ لوگوں اللہ کو وقت دے دو، ورنہ جس کا وقت ہے وہ واپس لے لے گا، ساری زندگی ترستے مر جاؤ گے، مسجد میں آنے کا موقع بھی نصیب نہیں کرے گا۔ یہ کلمہ نہ بولا کرو، اللہ کو برا لگتا ہے، اللہ کا دیا ہوا وقت ہے، اس کی کتاب اللہ کو نہیں دینا تو کس کو دینا ہے، کتاب اللہ کے لیے وقت کو نکالو اور اس کے مطابق زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اہمیت والی بات کہ اس کی عملی زندگی شروع کرو۔ فہم حاصل کرنے کا حکم اسی غرض سے ہے اس پر عمل کیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ جو لوگ قرآن پہ عمل نہیں کرتے، پہلی قومیں بھی تھی، ہمیں علم بھی دیا تھا، فضل بھی دیا تھا، کتاب اللہ کی فہم بھی عطا کی تھی، لیکن عمل کے مسئلے میں آ کر انہوں نے عمل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ گدھے کی مانند ہیں وہ قومیں جن پہ علم کی کتابیں لاد دی گئی ہو، اس گدھے کو کیا پتا کہ میرے اوپر اینٹیں لادی گئی ہیں یا میرے اوپر کتابیں رکھ دی گئی ہیں، اس کو بھی ہی فصل ایک جیسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، یہ سب سے گندی قومیں ہیں۔ اور جو لوگ پھر اعراض کا وتیرہ اختیار کرتے ہیں فہم کتاب اللہ کے بعد، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں کو پھر تنگیوں، الجھنوں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اور ان کا حشر پھر ہم بہت برا کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، ذلتوں کی موت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات، اس لیے یہود و نصارہ کی تباہی کا باعث بڑی بات کیا بنی تھی؟ کتاب اللہ آئی، اللہ کے احکام آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا اور عمل کا نمونہ اختیار نہ کیا۔ اور اسی لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ یہ آیت جس میں تورات کے حاملین کے بارے میں سخت الفاظ بولے گئے ہیں، مت سمجھو کہ صرف یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے۔ جو لوگ آج قرآن کی عملی زندگی سے اس سے دور ہیں، ان کو لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے لوگوں، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بہت بڑی وعید صحیح البخاری میں موجود ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، میں جب معراج پہ گیا تھا، وہاں پہ مجھے بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ لوگ کیسے سے کاٹے جا رہے تھے، لوگوں میں اس وقت صدا کو ملی۔ میں نے جبریل سخت صدا سے دو چار کو کر دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ روح ہیں جن کو اتنا بلند کیا گیا تھا کہ یہ کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یقرؤون کتابهم، یہ وہ لوگ تھے، وہ روح تھے، وہ زبانیں تھی جو کتاب اللہ کی تلاوت جنہیں نصیب میں آئی، کتاب اللہ پڑھتے رہے، کتاب اللہ پڑھتے رہے، کتاب اللہ دہراتے رہے، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہے، کتاب اللہ سے شکایت لیتے رہے، کتاب اللہ سے متاثر زندگی حل کرتے رہے، کتاب اللہ کا واعظ سنا کر قیمتیں لیتے رہے، کتاب اللہ کو پڑھ کر اپنی زندگی کے حالات بہتر کرتے رہے۔ انہوں نے کتاب اللہ کو پڑھنے کی حالت رکھا، صرف کتاب کی حالت رکھا، ولا يعملون به، کلمہ بڑا اچھا فکریہ ہے، عمل نہیں کرتے تھے۔ سالیاں اور شعراء کے حافظ ہیں یا وجہ ناظرہ پڑے ہوئے ہیں یا قرآن کی تلاوت سے خوشانہ رہتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں سلام ہے، تم بڑے معزز اور بڑے عالیشان لوگ ہو، تمہیں اللہ نے بہت عزت سے نواز دیا ہے، بہت بلند کر دیا ہے۔ آپ آ جاؤ، رسول اللہ کے منشور کو جس زندگی ہے قرآن سے آتا ہے اسی میں چلو گے تو پھر جتنی عالیشان زندگی ہوگی، اتنی بلند والا زندگی ہوگی۔ جیسے کریم فرماتے ہیں مسلمانی احسان ہم چاہتے ہیں انسان جہاں پہ کوئی تمیز نہیں ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا مسلط ہو
شہادت ہوئی تھی پاکستان میں اللہ کے بعد ہے اور اتنا سور کا درد تھا اللہ خوشی کا شہباد دیا جاتا ہے مرنے سے کیا ہے اس کا بنایا جاتا ہے ہمارے جو سنی مسلمان ہیں ہدایت نصیب فرمائے اور کچھ کا سارے کام زور والے بندے سجدہ فرمائے سے زندگی بسر کر کے جانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.